کرم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حجامہ یعنی سنت علاج، جو علاج بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ حجامہ جس کو لوگ بھول چکے تھے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں رہی تھی کہ حجامہ ہوتا کیا ہے۔ حجامہ ایک بہت ہی مؤثر ترین طریقہ علاج ہے جس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے اور جس کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حجامہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ ناظرین، انسان کو 70% بیماریاں فساد خون کی بنا پر یعنی خرابی خون کی بنا پر لاحق ہوتی ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خون کی ایک وافر مقدار رکھی ہے۔ انسانی بدن میں کم و بیش 5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ انسانی بدن کو جس خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ رگوں والا خون ہوتا ہے، جو رگوں میں ہوتا ہے۔ پھر ایک قدرتی نظام کے تحت اس خون کے اندر جب کچھ خرابی آ جاتی ہے تو وہ باہر کی جلد کی سطح کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر کچھ اور زیادہ خرابی آ جاتی ہے تو وہاں درد ہوتا ہے یا پھوڑا بنتا ہے، پھنسی بنتی ہے، خارش آتی ہے یا ایگزیما داد وغیرہ بن جاتا ہے، جو آج کل ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ تو اس مسنون طریقہ علاج سے اس خون کو بآسانی نکالا جا سکتا ہے اور حدیث کے مطابق اس بیماری کے ٹھیک ہونے کے امکانات 100% یقینی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام فاسد خون ایک وقت میں ہی نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک وقت میں حجامہ لگانے والا صرف 400 گرام خون نکال سکتا ہے۔ اب اگر کسی کے بدن میں 1 کلو خراب خون ہے، فاسد خون ہے، تو اس کو 3 مرحلوں میں نکالا جائے گا، اس لیے کہ اگر بیک وقت تمام فاسد خون نکالا جائے تو اس سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے حجامہ کے اصول و قواعد میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ صرف اس کا خون 400 گرام یا اس سے کم نکالا جائے، زیادہ نہ نکالا جائے۔ اس لیے حجامہ لگانے والوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی ہوگی کہ اس سنت کو زندہ کرنے میں اور اس طریقے علاج میں تو انسان کو بہت درد اور مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہوگی۔ محترم ناظرین، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں اور وہ روتا بھی نہیں۔ انجیکشن کے مقابلے میں صرف معمولی سا ایک احساس ہوتا ہے۔ انجیکشن کی تکلیف حجامہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، حجامہ کی تکلیف اس سے بہت معمولی برابر ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج میں میں جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرا، اس نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم کیجیے، حجامہ کا حکم کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: حجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں، شہد کے استعمال کرنے میں اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں اور حجامہ کی ترغیب دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جن چیزوں سے بھی تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجامہ لگانے والا کیا ہی اچھا آدمی ہے کہ انسان کا فاسد خون نکال دیتا ہے اور پشت کو ہلکا کر دیتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حجامہ یعنی اس سنت علاج کو
خود بھی لازم پکڑیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اب یہ بات بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حجامہ کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، جی ہاں، تمام بیماریوں کا علاج اس کے ذریعے ممکن ہے، لیکن کچھ خاص امراض میں یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے، جیسے خاص طور پر سر درد یا ڈپریشن یا کندھوں کا درد، بلڈ پریشر اور عرق النساء، گھٹنوں کا درد، اور خاص طور سے سحر جادو میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے سر درد ہونا، گردوں کا درد ہونا یا سر میں چکر آنا یا کمر کا درد ہونا، ریڑھ کی ہڈی کا درد ہونا یا دونوں شانوں کے بیچ کا درد ہونا یا نفسیاتی امراض میں سے کسی مرض کا لاحق ہونا، اور برس کی بیماری یعنی جس بیماری میں آدمی کے بدن پر سفید سفید داغ دھبے آ جاتے ہیں، اور الرجی وغیرہ، یا کسی بھی مقام پر بدن کے درد ہو، اس درد کے مقام پر حجامہ لگایا جانا، تو یہ ان امراض میں بہت انتہائی مفید علاج ثابت ہوا ہے۔ یہ بھی سنتے چلیں کہ حجامہ کن تاریخوں میں لگانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جن میں تم حجامہ لگواتے ہو چاند کے مہینے کی 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں انسان کے خون کا دوران اعتدال پر ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں کی ترغیب دی ہے۔ جو حضرات اس سنت کو زندہ کرنا چاہیں ان کو چاہیے کہ وہ حجامہ کرانے سے پہلے اور بعد میں تلی ہوئی اور چٹپٹی اور قابض غذاؤں کا پرہیز کریں، اور دھیان رکھیں کہ اگر آپ نے کا معدہ بھرا ہوا ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، تو حجامہ اس وقت نہیں بلکہ کھانا کھانے کے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد حجامہ کرائیں، یعنی جب آپ کا معدہ خالی ہو چکا ہو۔ اور حجامہ کرانے کے بعد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور اس طریقے علاج اور اس سنت کے ذریعے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دیگر دوست و احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ والسلام۔